السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ڈیئر ممبرز یا اہل القرآن و خاصہ، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اچھا جی، آج ہم یہ نیکسٹ آیت کرنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 53 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 53 انشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اور لاسٹ کے میم کو اتنا ٹائم دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا، وَإِذ یہ پیچھے بھی بات چل رہی تھی، وَإِذ سے بات ہو رہی ہو تو جب وہ بات یاد کرو جب ایسا ہوا تھا، تو اس طرح سے یہ بھی بات ابھی ہو رہی ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا، آ کھڑا زبر ہے اس لیے ٹو حرکت، آتَيْنَا نون کی بھی ٹو حرکت، آتائی تا کی زبر کلیئر کر کے پھر یا کی طرف جانا ہے، تائی آتینا آ اور نا دونوں کا سیم ٹائم ہوگا۔ وَإِذْ آتَيْنَا موسیٰ، سین کو کھڑا زبر تھا اور پھر آگے کتاب کا جو فرسٹ لام ہے وہ ساکن تھا، تو جب کھڑی حرکات ہو اور آگے ملانا ہو تو وہ سب کھڑی حرکات سیدھی ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو موسیٰ ٹو حرکت کے ساتھ ہی کریں گے، لیکن آگے ملائیں گے تو پھر کھڑی زبر سیدھی ہو جائے گی، یہ رول ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، با کی حرکت سنگر رکھیں گے۔ وَآتَيْنَا نون کی حرکت دیکھ رہے ہیں زبر ہے لیکن نون کی حرکت ٹو ہے کیونکہ اس کے ساتھ الف ہے، اور کتابہ با کی حرکت سنگر رکھیں گے کیونکہ اس کے ساتھ صرف زبر ہے، ساتھ الف بی ہوتا کتابہ کریں گے، یہاں پر ہے ایک کتاب، لیکن اگر ہم کہیں کتابہ تو پھر مطلب بن جائے گا دو کتابیں، تو اس لیے ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہم سنگل حرکت ہی رکھیں تاکہ اس کے میننگ اسی طرح سے ہوں جیسے یہاں لکھا گیا ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، رو ہیوی، فرقا ہے، کاں نہیں ہے، کاں نہیں پڑھیں گے، فرقا والفرقان، جب قاف کمپلیٹ ہو جائے گا پھر جب نون پہ جائیں گے تو نون ساؤنڈ آئے گی، فرقان قاف کے اندر ہی نون کو اٹھا کے اس کی ساؤنڈ قاف کے اندر نہیں ڈالیں گے، یہ بہت زیادہ مسٹیک آتی ہے۔ والفرقان والفرقان لعلکم، اب دیکھیں اس والی آیت میں رول بہت کم ہے، اس میں اخفا بھی نہیں ہے، کوئی اور زیادہ رول نہیں ہے، مشدد لیٹر نہیں ہے، صرف ایک فرقا را اور قاف ہیوی ہے۔ والفرقان لعل، یہ لفظ پیچھے بھی آ چکا ہے، اوپر دیکھ رہے ہیں اس میں،
लअल्लकुम, लअल्लकुम, तो मीम साकिन है तो कुम, देख रहे हैं मीम को, इतना टाइम साकिन लेटर को मिलना चाहिए। लअल्लकुम ता, 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 हाँ ये कहाँ से निकल रहा है, गले के नीचे वाले पोर्शन पे, यानी गले के नीचे आप साथ ही गले के चेस्ट पे हाथ रखें और यहाँ पर हा को सुकून दें। ता, 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 इसको झटका नहीं देना, तह ता, तह ता नहीं करेंगे, सुकून से, हा साकिन है, साकिन मीन सुकून वाला, तो सुकून देना इसको हमने। ता, 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 तादून, ता, तादून, दू ना है और नून को यहाँ वक्फ की वजह से हमने साकिन करना है, तो दून, नून को टाइम देना है। अगर मैं कहूँ कि तादून, दून, तो नून सुनाई नहीं दे रहा, इस तरह से अक्सर ये मिस्टेक आती है। तो आपने गौर करना है कि क्या जब हम स्टॉप कर रहे होते हैं तो क्या लास्ट लेटर क्लियर होता है, या बिस्मिल्लाह ताउस तस्मिया के लास्ट का मीम क्लियर होता है। अक्सर ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है कि लास्ट का लेटर मिस हो जाता है, टच करके उसका टाइम कंप्लीट करके फिर उसको स्टॉप करना है, ठीक है। तादून, तादून, हा के लिए गले के बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन में चेस्ट पे, गले के बिल्कुल साथ चेस्ट पे हाथ रखें और यहाँ हा की प्रैक्टिस करें। ता, 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 इतना लंबा नहीं करना, लेकिन ऐसे करके प्रैक्टिस करें, अपने यहाँ पर चलाएं उसको। ता, ता, यहाँ पर इसका 1.5 ही टाइम है, लेकिन इस तरह से करके इसको इजी करें ताकि तह ता, इस तरह से नहीं, तह तदून, तह तदून, तो इस तरह से हर एक लेटर क्लियर हो, तभी खूबसूरती आती है। हम आपस में जब बात करते हैं तो हर एक लेटर क्लियर हो रहा होता है, तभी हमारे नेक्स्ट सरफ्रंट पर जिससे हम बात कर रहे होते हैं उसको समझ आ रही होती है। अदरवाइज हम लेटर्स ही हमारे अगर क्लियर नहीं हो रहे हों तो बेशक हम अपने लैंग्वेज में भी बात करें तो भी समझ नहीं आएगी। तो ये तो फिर देखें अल्लाह का कलाम है, तो इसका हक है कि हम इसको ऐसे ही पढ़ें जिस तरह से ये नेज़ल हुआ है। अपनी कमज़ोरी की वजह से इसमें तब्दीली ना आ जाए, हम कोशिश करेंगे और जो कमी पेशी है हमारा रब हमें माफ़ करें इंशाअल्लाह, आमीन। तो 2-3 दफ़ा मैं पढ़ती हूँ फिर इसकी ट्रांसलेशन। وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قال وَإِذَا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ। तो इसमें अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं, वाइज़, और जब, यानी तब याद करो जब, आतैना, हमने अता की, हमने दी, मूसा, मूसा को, जब हमने दी, अता की मूसा को, किताब, जब हमने मूसा को किताब, मूसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब थी, तौरात, तो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, वल फुरक़ान, और फ़र्क करने वाला भी दिया, मोज़े भी दिए उनको, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हदायत पाओ। तो किताब क्यों दी जाती है, मोज़े क्यों दिए जाते हैं,
اور فرقان یعنی جو حق اور باطل کو فرق کرنے والا کیوں دیا جاتا ہے؟ لعلکم تہتدون، ہدایت پانے کے لیے کتابیں کیوں دی جاتی ہیں؟ ہدایت پانے کے لیے، مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں، کہ کتاب اس لیے دی تھی کہ جب میرا کوئی رشتہ دار فوت ہوگا تو میں اس کو پڑھ کے بخشوں گی، اس لیے نہیں ہے۔ کتابیں دی جاتی ہیں ہدایت کے لیے۔ ہم کتابیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس میں سے کچھ اخذ کرتے ہیں، کچھ لیتے ہیں، کچھ فائدہ کرتے ہیں، کچھ اس میں سے ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کتاب دی جاتی ہے ہم سیکھیں تاکہ اس میں سے ہدایت پائیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اور فرقان یہاں پر معجزے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکمت بھی دی تھی، فیصلہ کرنے کی حکمت جو دی تھی، اور ان کو جو دیکھیں وہ جذبہ دیا تھا ایک نبی کے پاس، جو ان کے سامنے دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر آیا ہے کہ کس طرح سے اس وقت کے فرعون کی طرف جا گئے، اور کس طرح سے مشکلات ان کو پیدا ہوئیں، کس طرح کا ماحول تھا، اور کتنی یہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی کتنی پسی ہوئی تھی، وہاں پر دبی ہوئی تھی، وہاں ان کے ورکرز اور لیبرز کی طرح کام کرتے تھے، اور وہاں ایک بچہ پیدا ہوا اور کن حالات میں پیدا ہوا۔ اور یہ ساری سٹوری آپ جب اس کی تفسیر سنیں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتنا مشکل وقت گزرا، کس طرح سے پرورش ہوئی، پھر کس طرح سے یہاں سے چلے گئے کسی اور ملک میں، جب ان سے قتل ہو گیا تھا، آگے واقعہ آئے گا، اور پھر کس طرح سے بہت زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ قرآن میں ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معجزات بھی دیے ان کا بھی، آگے چل کے بہت ساری صورتوں میں ان کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو سب سے زیادہ قرآن میں اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ سب سے زیادہ قرآن میں کس نبی کا ذکر ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی اور معجزات بھی دیے، اور فیصلہ کن معجزات دیے، اور بہت ساری چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھیں، اور کتابیں اسی طرح سے کیوں دی جاتی ہیں، ہمیں قرآن کیوں دیا گیا، تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور اس میں سے سیکھیں، سمجھیں اور ہدایت پائیں۔ صرف پڑھنے کے لیے ثواب تو ہے، لیکن مقصد نزول کا مقصد کیا ہے، کتاب کے نزول کا نازل کیوں ہوئی تھی؟ صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں، ثواب تو ہے لیکن مقصد کیا تھا؟ ہدایت پانا، تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور اس میں کو سمجھیں اور اس میں سے ہدایت اخذ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت اخذ کرنا آسان فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔